حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تمہیں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو اور سلامتی میں آ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر سیاہ فام ہو چکے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل جائیں گے جیسا دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسے زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ فائدہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی ضیاعت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس سے نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکلیف کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ فائدہ مطلب یہ کہ ایمان شعبے میں سب سے جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق قائم کرنے کا ہو یا تعلق توڑنے کا، محبت ہو یا عداوت کا، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ دوستوں، حدیث سے جڑی ایسی ہی روزانہ جانکاری کے لیے